اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعهم تمام مؤمنین کو یا علی مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، حال ہی میں جو ریسنٹ رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے بول ٹی وی پہ، جو پہلے عامر لیاقت جہاں ہوسٹ بنا کرتا تھا، اب اس کی خباثت کی وجہ سے اسے وہاں سے برطرف کر دیا گیا. تو آج کل کچھ ایکٹرز آ کے وہاں پر یہ پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں، بلکہ کچھ کا ایک ہی ایکٹر فیصل قریشی صاحب. تو ان دیٹ پروگرام بیسیکلی بہت زیادہ اختلافی معاملات کو ڈسکس کیا جانے لگا، اور اچھی بات ہے، اختلافی موضوعات ڈسکس کیے جانے چاہیے. لیکن ایک چھوٹا سا پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ غلط قسم کے تاثرات دیے گئے ہیں شیعہ مسلک کے لحاظ سے اور رمضان کے احکام کے لحاظ سے. تو عزیزان گرامی قدر، چلتے ہیں ان کی اس ویڈیو کی طرف. پہلے ہم ان کے پوائنٹس لے لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب آپ کے سامنے حاضر ہے. آپ کے ہاں یہ نہیں ہے، بالکل احناف میں ایسا نہیں ہے. درست بات احناف میں ایسا ٹھیک ہے، ہم آپ کے فقہی مسائل ہیں ان کے احترام کرتے اچھا، ہیں. یہ جو ہمارے جتنے بھی فقہ ہیں ان میں یہ بات صرف اہل تشیع میں ہے کہ وہ 10 منٹ لیٹ کرتے ہیں، اور کسی فقہ میں نہیں ہے. نہیں ہے اور کہیں نہیں ہے. اور کہیں نہیں ہے. جی جی صحیح ہے. شفافیہ، مالکیہ، آگے حنبلیہ، دیکھ، کسی میں نہیں. بچوں کو سمجھانا آپ کا کام ہے. اوبیسلی جو آپ کو آپ کے فقہ سے ہیں ان کو آپ سمجھائیں، جو آپ لوگوں کے فقہ سے ہیں ان کو آپ لوگ سمجھائیں. تو تھوڑا سا یہ سمجھا بجھا کے پیار محبت سے، اب ہو گئی شادی تو گھر میں پیار محبت سے رہیں. اور یا تو یہ پہلے کے فیصلے ہیں، اور کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور تم بتوں کی پوجا نہیں کرو گی، یہ والا مسئلہ تو نہیں ہے بھائی. مجھے لوگ تو اس میں بھی ساتھ رہتے ہیں. فیضل بھائی جاتے جاتے ایک اچانک ایک روایت یاد آ گئی، سوری، شکر ہے اللہ کا. اصل ہمارے ہاں جو تھوڑی زیادہ تاخیر سے روکا اس لیے جاتا ہے کہ ایک حدیث شریف ہے، صحیح میرے ابھی ذہن میں آئی، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو. تو یہودی جو افطار کرتے ہیں نا روزہ، وہ ستارے دیکھ کر کرتے صحیح، ہیں. بالکل. عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے سب کی آراء سن لی ہیں. فرسٹ آف آل تو اس پروگرام کے جو ہوسٹ صاحب ہیں، سر میں قریشی صاحب آپ سے مخلصانہ عرض کرنا چاہوں گا، کائنڈلی آپ ڈرامے بنائیں، آپ موویز کے اندر جائیں. when you don't know anything about religion, what are you doing here? آپ کو جب مذہب کے بارے میں نہیں پتا، جب علماء ڈسکشن کر رہے ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن آپ کا انٹرفیئر کرنا نہیں بنتا. کہ جی اگر فار ایگزامپل کسی شیعہ نے سنی سے شادی کر لی ہے تو پھر وہ کمپیٹیبلٹی کے ساتھ چلیں، یہ ہے وہ ہے. خیر، عجیب بات ہے یار. خیر، لیو دس پوائنٹ. فقہ حنفی کے لحاظ سے جو بات چل رہی تھی کہ جی شیعہ 10 منٹ لیٹ روزہ افطار کیوں کرتے ہیں، یعنی کہ مغرب کی نماز پڑھ کر افطار کیوں کرتے ہیں، اسی پہ تو معذرت کے ساتھ میں آپ جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے علماء ہیں آپ سے اتنا سا پوچھوں گا کہ جناب ہم الحمدللہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات پر چل رہے ہیں، جو رسول اللہ نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. الحمدللہ ہم رسول اللہ اور ائمہ اہل بیت اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں. اب یہ مسئلہ ویسے تو فقہی احکام پر میں نے آج تک کبھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی تھی، لیکن یہاں پہ تاثر اس طرح کا دیا گیا ہے کہ وہ گویا جس طرح حنیف قریشی صاحب نے بھی کہا تھا، جن سے جب واٹس ایپ پہ سوال پوچھا تو ماشاءاللہ پھر جی شاہ جی کیا ہو گیا، آپ سید بادشاہ ہیں، آپ بڑے مرشد ہیں، یہ وہ ہیں. خیر، یہودیوں کے برخلاف ہے اس لیے ہم دیر سے نہیں کھولتے، یہ ہے وہ ہے. پہلے تو فقہ حنفی کے لحاظ سے بات ہو جائے. کیا امام اعظم ابو حنیفہ روزے کے احکام کے اندر ان کے جو تفردات ہیں اس میں انہوں نے صحابہ تک کے اقوال کی مخالفت کی ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 1 موجود ہے، تفسیر قرطبی، اہل سنت کی جید ترین تفسیر. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 اذا کتب علیکم الصیام کے تحت حافظ قرطبی نے واضح یہاں پر لکھا
کہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر نے اس کو مرفوع روایت کیا ہے. یہ سکہ راویوں میں سے ہیں جو مرفوع روایت کرتے ہیں. حضرت حفصہ سے مرفوعاً مروی ہے. ان دو حدیثوں میں فجر کے بارے میں جمہور کے قول کی دلیل ہے اور فجر طلوع ہونے سے پہلے نیت کے بغیر روزہ نہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ کا قول اس کے خلاف ہے. فقہ حنفی کی رٹ لگانے والے مولویوں سے میری گزارش ہے، پہلے امام قرطبی کی تفسیر قرطبی پڑھیں. امام ابو حنیفہ نے جمہور اور صحابہ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی کے قول کو باقاعدہ رد کیا ہوا ہے، اس کے برخلاف ہیں. عزیزان، دوسری بات، شیعوں کا روزہ افطار کرنا جس پیٹرن پہ ہے، عین اسی پیٹرن پر اگر ہم خلفاء کی روش دکھا دیں تو میں اپنے معزز سننے والے حضرات سے کہوں گا جو علماء اس شو میں بول ٹی وی ٹرانسفارمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے ایز ویل ایز مائی ہوسٹ، آپ کو تو پہلے ہی میں نے مشورہ دیا آپ جا کے وہ ڈرامہ سیریلز اور موویز میں کام کریں. دس از نن آف یور کنسرن. خیر، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت جی موطا امام مالک، ایز یو کین سی آن دا اسکرین. یپ، اللہ اکبر. پیج نمبر 200، کتاب الصیام، روزوں کے بیان میں جو چیپٹر ہے، اس میں حدیث نمبر 9. یہاں پہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں، حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عثمان بن عفان نماز پڑھتے تھے مغرب کی رمضان میں جب سیاہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی، چاند کی طرف، پھر بعد نماز کے روزہ کھولتے تھے. اللہ اکبر، پوری سیاہی مائل اور نماز پڑھ کر روزہ کھولتے تھے. بالکل وہی پیٹرن جو مکتب اہل بیت میں ہے، جس طرح شیعہ افطار کرتے ہیں. حنیف قریشی صاحب جی، اب آپ وہ جو یہودیوں والی بات کر رہے تھے، تو کیا آپ حضرت عمر حضرت عثمان دونوں کو آپ یہودی کہہ رہے ہیں یا امام مالک کو یہودی کہہ رہے ہیں؟ موطا کی روایت وضاحت دے رہی ہے اس بات پہ، تو آپ ان کو یہودی کہہ رہے ہیں. اللہ ہی جانے پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ان حضرات کا احترام کرتے ہیں. خیر، تو شیعہ پیٹرن سے الحمدللہ خلفاء بھی کھولا کرتے تھے. اب روزہ جلدی کھولنے والوں کے بارے میں جو روایات ہیں، قریشی صاحب آپ نے جو روایت پیش کی ہے جی یہودیوں کے برخلاف کرو، یہ ہے وہ ہے، کوئی نہ آپ نے دلیل پیش کی ہے، نہ حوالہ دیا، نہ اس کی سند پہ کوئی بات کی ہے. ہم الحمدللہ دلیل کے ساتھ، اور آپ کے فیورٹ امام حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب تفسیر در منصور جلد نمبر 1 میرے پاس موجود ہے. امام سیوطی سے پوچھتے ہیں، والیوم نمبر 1 پیج نمبر 523، پہلی جلد. اللہ اکبر. یہاں پہ وہ واضح لکھتے ہیں، امام حاکم نے حضرت ابو امامہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، 2 شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے پہلوؤں کو پکڑ لیا اور مجھے ایک خوفناک پہاڑ کے پاس لے گئے. اللہ اکبر. مجھے کہا اس پر چڑھو، میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آپ کے لیے آسان بنا دیں گے. میں اس کے اوپر چڑھا، حتیٰ کہ جب میں پہاڑ کے درمیان میں تھا میں نے سخت آوازیں سنی. میں نے پوچھا یہ کون سی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دوزخیوں کی آوازیں ہیں. پھر مجھے لے کر چلے تو ایسی قوم کے پاس پہنچا جو سینوں کے بل لٹکے ہوئے تھے، ان کی باچھیں پھٹی ہوئی تھیں، فیس، اور ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتائیے وہ لوگ ہیں جو روزہ کھولنے سے پہلے روزہ کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ. اتنا سخت عذاب، ان کا منہ پھٹا ہوا تھا، سینوں کے بل لٹکائے ہوئے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اور آپ کے امام سیوطی لکھ رہے ہیں، نہ کوئی شیعہ روایت نہ میری کوئی اپنی رائے. یہ الحمدللہ لکھا بھی آپ کے امام نے اور از امام حاکم سے نقل کیا. دلیل طرق وغیرہ کی پہلے ہی امام سیوطی بیان کیے دیتے ہیں اپنی کتب تفاسیر اور کتب تواریخ میں. یعنی کہ عزیزان اب متن آپ کے سامنے ہے، عزیزان گرامی قدر، متن آپ کے سامنے روایت کا کتنا سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. قریشی صاحب ماشاءاللہ یہودیوں کے تو پتہ نہیں، تو یہودیت کا فتویٰ ادھر لگائیں نا، اسی پیٹرن پر روزے کی افطاری کر رہے ہیں جس پہ شیعہ کرتے ہیں. سمپل. عزیزان گرامی قدر، that's all for today. inshallah we'll meet you in the next video. Till then take care اور nothing. اللہ حافظ.